बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। माजरत देरी हो गई। एक कमेटी कैबिनेट के बाद फिर एक और अहम कमेटी का इजलास था जिसमें कि बुनियादी तौर पे जो प्राइस कंट्रोल, जिस तरह आप जानते हैं कि ये हम भी मानते हैं कि हमारे जो महंगाई का जो एक इशू है वो एक बहुत सीरियस है, और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान के मुतवसत तबके को और जो मुआशी तौर पे कमज़ोर तबका है उसको सबसे ज़्यादा हिट किया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब की सबसे बड़ी कंसर्न यही है। बाकी हमारे अल्लाह ताला के फजल से हमारे कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है जो कि हम समझें कि हमारे दस्तरस से बाहर हैं। इसमें जो मीटिंग हुई उसमें बड़े जितने भी कंसर्न लोग थे, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज थे, फूड सेक्रेटरीज थे, हमारी कैबिनेट के कुछ मेंबरान थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी सदारत की। और उसमें एक बड़ा पहली दफ़ा हकीकत में मुझे ये महसूस हुआ कि अब ये चीज़ें होने वाली हैं इंशाअल्लाह। जो इक़दामात लिए गए, जो स्टेप्स लिए गए, उन पे बात हुई। बड़ी तफसीली मैकेनिज़्म बनाए गए हैं जिससे कि पूरी गांव की सतह तक जो है तो हम इंश्योर करेंगे कि जो कीमतें हैं जो कि कम हों, उसके अलावा जो सप्लाई है वो बेहतर हो। और ऐसे मैकेनिज़्म बनाए गए हैं जिसमें कि किसी चीज़ की भी जो शॉर्टेज है उसको पहले से एंटिसिपेट करके उसके बारे में हम एक बड़ा ही एक मुनज़्ज़म किस्म का तरीक़ाकार इख्तियार करने वाले हैं। और इंशाअल्लाह हम यही समझते हैं कि अगले आने वाले दिनों में ये मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। दूसरी जो अहम उसमें जो बात थी वो ये आटे की है, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है जो कि ज़ाहिर है कि हम सब पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारी स्टेपल डाइट है। उसमें जो बुनियादी जो डिस्टॉर्शन थी वो हम पहले भी, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी कहा और आज फिर उसका जिक्र करूंगा, लेकिन साथ ही साथ में एक बेहतर खबर है। वो ये थी कि जो सिंध ने मुसलसल जो शॉर्टेज रखी, इसमें जी आपको पता है कि दो सूबे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जो कि गंदम कम पैदा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बारिशों की वजह से उनकी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से एक सप्लाई का जो वो है वो शॉर्टेज पैदा हुआ। और उसको हल करने के लिए हमने मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स लिए, प्राइवेट सेक्टर से और पब्लिक सेक्टर दोनों ने इंपोर्ट्स किए हैं जो कि आना शुरू हो गई हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे जो ज़खायर हैं इवन इस वक्त जो है वो बिल्कुल पूरे हैं, और जो मज़ीद आएंगे उससे वफ़र तादाद में जो है ना हमारे पास वीट शामिल होगी। होता ये था कि जब प्राइसेस की भी बात हुई कि पंजाब में ख़ास तौर पे जो प्राइस है आटे की वो सरकारी तौर पे भी और गैर सरकारी तौर पे भी जो फिगर्स लिए गए हैं वो 950 और 1000 के करीब फ्लक्चुएट करती है। जबकि खैबर जी नहीं, वही 20 की। उसके अलावा जो है वो कराची में ज़्यादा 1300 से 1400 तक, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में 1100 से 1300 तक। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो एक इशू था वो यही था कि वहाँ पे जो फाइन आटा है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसकी कीमत ज़रा वैसे भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो इसमें जो सबसे बड़ा किरदार रहा है, एक नेगेटिव किरदार, वो रहा है सिंध हुकूमत का। सिंध हुकूमत बावजूद इसके कि वहाँ पे 1400 रुपये उन्होंने अपने ही लोगों को, और उसकी वजह से फिर जो एक गैप पैदा हुआ, एक प्राइसेस का जो एक डिफरेंशियल पैदा हुआ, यानी कि 900 950 आप लगा लें पंजाब की कीमत, और 1400 1500 रुपये वो सिंध में थी। तो जाहिर है कि जिधर 400 500 रुपये की एक बोरी में फ़र्क हो तो किस तरह वो उधर अपने मुल्क में ही वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सिंध हुकूमत ने जिस वजह से भी उन्होंने किया है वो ज़ाहिर है कि मैं ये कहूँगा कि वो बदनीयती पे वो था। बदनीयती उनकी जो सियासी बदनीयती थी, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने रोके रखा रिलीज़ को, गंदम की रिलीज़ को। उससे हुआ क्या कि उनके अपने सिंध के अवाम को भी तकलीफ पहुँची, उन्होंने वो महंगा आटा ख़रीदने पे मजबूर किया उन्होंने। लेकिन फाइनली उनको अकल आ गई है और उन्होंने आज मेरा ख्याल है फैसला किया है कि वो गंदम रिलीज़ करना शुरू करेंगे 16 तारीख से या 15 तारीख से। तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब वो जो
ایک پنجاب سے جو اوپر کی طرف جو جا رہی تھی جو آٹے کی وہ ایک میں اسمگلنگ تو نہیں کہوں گا کیونکہ اپنے ملک میں آپ اسمگلنگ تھوڑی کرتے ہیں، لیکن وہ جو قیمتوں کا فرق تھا اس کی وجہ سے یہ پورے پرائس اکراس دا کنٹری اس پہ یہ فرق پڑا۔ اس کے علاوہ جو کیبنٹ کی جہاں تک میٹنگ ہوئی اس میں بنیادی طور پہ مختلف ایشوز ڈسکس کیے گئے، وہ آپ کو ہم اس کی تفصیل پرنٹڈ تفصیل ہم آپ کو ایجنڈا بائی ایجنڈا ہم آپ کو دے دیں گے، کچھ میں آپ سوالات میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں جو اہم چیز تھی ایک یہ تھی کہ بڑی چیمگوئیاں اور بڑی غلط خبریں پھیل رہی ہیں کہ جی روزویلٹ ہم نے بیچ دی ہے۔ روزویلٹ کو ہم نے بیچا نہیں بلکہ اس کی ملکیت ہم نے مکمل کر لی، اس لیے کہ اس پہ کوئی $1,29,000 کا قرضہ تھا جو کہ جے پی مورگن نے دیا ہوا تھا، تو اس قرضے کو پے کر کے ہماری حکومت پاکستان نے پے کر کے اس کی جو مکمل وہ ہے اونرشپ ہے وہ لے لی ہے، کیونکہ وہ نقصان میں بھی جا رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کووڈ امریکہ میں ہے تو ظاہر ہے کہ جو ہوٹلز جتنے ہیں جنرلی اور کئی بزنسز ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، تو اس کی وجہ سے جو وہ لاس میک کر رہا تھا، جو نقصان کر رہا تھا وہ ایک قدرتی امر تھا، لیکن جو ہم نے جو پیمنٹ کر دی ہے، وہ جو قرض تھا وہ دے دیا ہے، وہاں کی جو ہوٹل کی یونین ہے سب کو تنخواہیں سب کچھ دے دیا ہے، تو اس لحاظ سے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا وہ پوری اس کی ملکیت ہے۔ تو یہ ساری جو چیمگوئیاں ہوتی ہیں کہ جی اس کو بیچ دیا ہے، اس کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ ساری غلط ہیں، اور ہم اس کو پورا ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے وہ، اور اس کو ہم بہترین طریقے سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس کے علاوہ بات ہوئی کیمپ آفیسز کی، ایک ایجنڈا تھا جس میں کہ اس میں کیمپ آفیسز کی بات تھی، تو پرائم منسٹر صاحب کو نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ جو اس ملک میں ایک غریب ملک جو کہ اپنی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کو کتنی تکالیف ہیں، اور جو ان کے حکمران ہیں وہ ایک ایسے طرز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ کسی بھی ایون جو امیر ملک ہیں ان کے جو حکمران ہیں وہ بھی ان کی طرز زندگی بھی یہ نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ کیمپ آفیسز کھولے ہوئے تھے ہر جگہ، جو پرائم منسٹر آیا اس نے اپنے کیمپ آفیسز، اگر وہ کوہاٹ کا ہے تو اس نے کوہاٹ میں 5 کیمپ آفیسز کھول لیے، جو ملتان کا ہے اس نے کھول لیے، اور جو سب سے چیمپئن تھے وہ تو ظاہر ہے کہ نواز شریف تھے جنہوں نے کہ مختلف کیمپ آفیسز کھولے ہوئے تھے۔ اور یعنی اندازہ کریں کہ جو ان کے جاتی عمرہ کا جو کیمپ آفس تھا اس میں کوئی 2752 پولیس کے اہلکار وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، اور ایک اہلکار پہ 50,000 روپے خرچہ آتا ہے۔ اسی طرح آصف علی زرداری انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے عوام کا طرز زندگی ایک طرح کا ہو اور جو آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ شاہانہ ہو۔ یہ غریب ملک ہے تو ہم نے جو حکمران ہے انہوں نے بھی اسی طرح سے لینا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میکسیمم جو ہے تو ایک کیمپ آفس کھول سکتے ہیں، اور اس پہ بھی جو اس کے اخراجات ہیں اس پہ کیپنگ ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے اس پہ خرچے ہو رہے ہوں، اس کے لیے بھی لمٹ رکھنی چاہیے جو کہ ہماری اوور آل جو ہمارے ملک کی اکانومی کی سچویشن ہے اس کی بھی مظہر ہو، کہ یہ نہیں ہو کہ اس میں آپ بہت سی چیزیں آپ کر سکیں۔ تیسرا چیز تھی کہ جی پی آئی اے کے ممبر وہ تو ان پہ بحث ہوئی اور ان کو اپروو کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ شاید آپ کا سوال بھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ جو ایم کیو ایم کے جو ہمارے وہ ہیں ان کے جو مقدمات ہیں ان کے بارے میں ان کے ممبر نے وہ کیا سجیشن پیش کی کہ جو جن کو تالی بجانے پہ جب ان کا وہ الطاف حسین تقریر کر رہا تالی بجانے پہ جو ان کے خلاف مقدمات لیے گئے تھے تو ان کا کچھ حل نکالا جائے، تو پھر پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ان پہ بھی مقدمہ ہے، اور کیبنٹ کے کچھ ایسے منسٹرز ہیں ان پہ بھی مقدمہ ہے، میرے پہ بھی ایک مقدمہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ ایک بات ہوئی۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایسی چیزیں تھیں جس کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی آگہی دے دوں، اور باقی جو ہے تو آپ سوال کرتے رہیں گے اور میں اس کا بتاتا رہوں گا۔ اور ایک آخری چیز یہ تھی کہ پی آئی اے کا بھی جو ڈسپائٹ جتنی بھی انہوں نے کووڈ کی وجہ سے یا اس کی جو بھی تکالیف تھیں، پہلی دفعہ تھی کہ انہوں نے اپنا ریونیو میں میجر انکریز کیا۔ اور جو آپ کے سوالات ہیں اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ شکریہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کبینہ کا اجلاس اہم
تھا جو اپوزیشن کی تحریک ہے اور بالخصوص جو جلسہ منعقد کرنے جا رہی ہے سابق حکمران مسلم لیگ نون، اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا؟ کیونکہ یہ خبریں تو آئی ہیں کہ حکومت نے ان کو اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا کہ اپوزیشن کھل کر دل سے کرے، تو کیا لاہے عمل ہوگا اپوزیشن کی اس تحریک پر حکومت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ جو اکٹ ہے، ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم اپنی نارمل کی کارروائیوں میں مصروف ہیں، اور اگر سچی بات پوچھیں آپ کے ساتھی بھی ہوں گے، آپ کو خبر، ہمیں تو اس جلسے پہ کوئی بات ہی نہیں کی ہے، یعنی اس طرح سے اس سے ہمارا تو یہی وہ ہے کہ کریں جلسے وہ جو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ کہنا ضرور بنتا ہے، اور وہ پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں کہ ایک ایسے لوگ جن میں اکثریت پہ کرپشن کے سیریس سنجیدہ نہ صرف الزامات ہیں بلکہ ان پہ مقدمات ہیں، کچھ ضمانتوں پہ ہیں، کچھ جو ہے تو ان کی کیسز وہ کیے جا رہے ہیں، وہ ان حالات میں جبکہ ایک ملک کووڈ جیسی ایک ایسی آفت سے باہر نکل رہا تھا، ہماری اکانومی بہتر ہو رہی تھی، ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، اور اس حالات میں جبکہ روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، ان کو سوجی کہ یہ جس طرح میں نے اکثر کہتا تھا کہ جو بھی اچھی خبریں ہیں وہ ان کے لیے بری خبریں ہیں، یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ حکومت سٹیبلائز ہو، معاشی ترقی ہو، بیکاز ان کو تو پتہ ہے کہ جب یہ اس طرح کے حالات ہوں گے تو ان کا تو کوئی مستقبل ہے ہی نہیں، اور وہ ویسے بھی نہیں ہے، بیکاز عوام ان کو رد کر چکے ہیں، ان میں نہ کوئی اخلاقی جواز ہے کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کا، یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اپنی لوٹی ہوئی دولت اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا بنیادی جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں ایک ایسا انتشار پیدا کیا جائے جس سے کہ حکومت پریشر میں آ کے ان کو کوئی کنسیشنز دے دے۔ دیکھیں، ہماری حکومت ایک بڑے جنون طریقے سے الیکٹ ہوئی، الیکشن کی بات کرتے ہیں، الیکشن میں سب کو پتہ ہے کہ 2013 کے الیکشن میں کیا پوزیشن تھی، اس میں کیا ہمارا سٹانس کیا تھا، ہم نے ہی تو یہ شروع کیا تھا، ہم نے جو یہ پروٹیسٹ شروع کیے تھے، اور اس زمانے میں کیا الیکشن پٹیشن کتنی ہوئی تھیں، 413 کے قریب، اور اس دفعہ کتنی ہوئی، 287 کے قریب۔ اس 287 میں بھی جو نیشنل اسمبلی کی تھیں وہ 90 تھیں، اس 90 میں بھی جو پنجاب میں تھیں اس میں 13 ہماری تھیں اور 11 تھیں پی ایم ایل این نون کی۔ اس کے علاوہ جو بھی یہ ہوا اپنا جو سیٹس تھیں، کوئی 16 کے قریب ایسی سیٹس تھیں جس میں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ 50 ووٹ سے لے کر 2500 ووٹ تک کے مارجن سے ہارا ہے۔ تو اگر ایسا الیکشن تھا جو کہ ریگ تھا تو اس میں پھر ہم نے یہ 15-16 کی کیوں ہمیں مار پڑی، اور انہوں نے پھر کمپلین کیوں نہیں کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن میں کمپلین کیوں نہیں کیا، ان کی پیٹیشنز اتنی کم کیوں ہیں؟ 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، مزے بھی اڑا رہے ہیں، الیکشنز کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں، کینڈیڈیٹ بنے ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کا بیٹا الیکٹ ہوا ہے تو الیکشن ٹھیک ہے، وہ خود نہیں الیکٹ ہوئے ہیں تو غلط ہے۔ اسی طرح اور بھی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ الیکشن ہارے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو حیثیت ہے، جو ان کی اصلیت ہے، جو ان کے کرتوت تھے، اس کے حساب سے ان کو زیادہ سیٹیں مل گئیں، ہمارا تو یہ کہنا ہے۔ تو اس بنیاد پہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے پریشر ڈالنا حکومت پہ، اس قسم کی باتیں کریں، یہ جو ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، عوام ان کو ریجیکٹ کر سکیں۔ یہ مولانا صاحب کو یوز کر رہے ہیں اور مولانا صاحب ان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا تھا جب مولانا صاحب پچھلی دفعہ بھی آئے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں، تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو دغا دے دیا اور ان کو ایک قسم کا واپس جانا پڑا بغیر کچھ اچیو کیے ہوئے۔ تو یہ ان کا جو یہ جو ناٹک ہے جو یہ رچا رہے ہیں، پتہ نہیں کب ہے اور کدھر ہے، گجرانوالہ میں ہے کہ گجرات میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کریں۔ انہوں نے جو بھی اپنا جو اخلاقی جو چیز ہے جس کو کہتے ہیں نا، ان کی ساخت میں وہ ہے ہی نہیں، یہ بالکل وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی ڈگر پہ چلے جس قسم میں
کہ یہ بادشاہوں کی طرح رہتے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے دھڑے بنائے ہوئے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے لیے ایک کرپشن کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی جی یہ آپ نے شروع میں آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا ہے، جی جی اچھا ایک مطلب ہوا ہے، جی جی بالکل، اور مگر یہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ مہنگائی جو ہے اس کی جو آپ جو پرائز کنٹرول کمیٹیز اور یہ جو ہے ان کا کیا رول ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے دو معصوم سوال ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ کراچی میں آپ نے جس طرح آپ نے فرمایا کراچی کے اندر روڈ شیڈنگ جو ہے وہ بدستور مطلب اسی طرح جاری ہے، اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اس کے پرائز بھی آپ نے بجلی کی جو قیمتیں جو بڑھا دی۔ تو تیسرا یہ ہے کہ آپ نے آپ کی گورنمنٹ نے 1 کروڑ نوکریوں کو کہا ہے، وہ کب سے شروع ہوئی ہیں؟ اگر شروع ہو گئی تو وہ بھی بتا دیں، اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کا کیا بنا اس کا ذرا اسٹیٹس بتا دیں۔ آپ کا جو سوال اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ جو پرائز کنٹرول کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے، سر کیا اہم فیصلے ہوئے، وہ فیصلوں سے آگاہ کرتے ہیں جو گاؤں کی سطح تک اور ضلعی سطح تک جو فیصلے ہوئے کس طرح سے میکینزم کیا بنایا گیا اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا سوال معصومانہ نہیں تھا، آپ کا سوال ظالمانہ تھا۔ وہ اس لحاظ سے کہ آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی کہا۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سفر شروع کیا، ایک ایسی ٹھیک ہے دیکھیں، ایز لانگ آپ کو احساس ہو کہ یہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ جس حالت میں ہم نے اس اکانومی کو انہیریٹ کیا، اس کے بعد ہم نے جتنی ترقی کی، جتنی جو بھی ہماری اکانومی میں بہتری آتی گئی، اور پھر وہ ایک سٹیج پہ پہنچ گئی تھی جہاں پہ کہ یہ کووڈ ہو گیا۔ اب کووڈ ہو گیا، اس میں اگر آپ میں وہ ایک فگرز میں آپ کو کل یا پرسوں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا کہ جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں اس میں نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے، کسی کی -10، کسی کی -4، کسی کی -12، کسی کی -17۔ ایسے ممالک جو کہ اکانومی جن کی بڑی سٹرونگ تھی، ہمارا تو ویسے ہی معاملہ گڑبڑ تھا، اس کے باوجود ہم نے اکانومی کو ایک ایسی سچویشن میں لے آئے ہیں جس کی وجہ سے کئی آپ کو معلوم ہے کہ ہر طبقے میں سے جو ہے تو نوکریوں میں سے لوگ گئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے۔ ہم ایز اے حکمران جماعت ہم اس پہ بہت زیادہ ہمیں اس کی وہ ہے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو، کیونکہ ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ان کی جو انیشیٹوز ہیں وہ سب سے پہلے پریفر کرتے ہیں کہ جو غریب عوام ہے اس کو جتنی فیسلٹیز وہ دے سکیں، چاہے وہ احساس پروگرام ہو یا اور کوئی بھی ان کا انیشیٹو ہو، یہ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہوں، وہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ دیکھیں یہ سخت وقت سب ملکوں پہ آیا ہوا ہے، ہمارا ملک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی، اور ہماری جو NCOC ہے اس کی بھی بہت بڑی کارکردگی ہے کہ ہم اس مسئلے سے کافی نکل گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے ابھی یہ چیز دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ اب ایسے حالات میں اگر نواز شریف کا بیٹے ادھر اپنی اولاد اس نے ادھر بٹھائی ہوئی ہو، اور وہ باقی ماؤں کے بچوں کو کہہ رہا ہو کہ آئیں ادھر اس جلسے پہ آئیں، تو آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ آیا وہ کسی ماں کے بچے نہیں ہیں جن کو وہ جھونک رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے کو دیکھیں، جبکہ لاک ڈاؤن کی باتیں کرتے تھے، اب جو ہے تو وہ کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں۔ تو ان میں بڑی منافقت ہے، بڑا تضاد ہے ان کی باتوں میں، ان کی قول و فعل میں۔ جی ہاں، دیکھیں میں اس پہ کل تفصیل سے انشاءاللہ ہمارے جو ہیں شاہ محمود صاحب ہیں، فخر امام صاحب ہیں، ہم کل جو ہے تو پریس کانفرنس کریں گے جس میں کہ اس کی پوری تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی، لیکن میں اس کا آپ کو ویسی خاکہ سا دے دیتا ہوں کہ اب جو یہ چیز، اب جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی جو اقدامات ہیں وہ ریئل بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پریکٹیکل بھی ہیں، کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی ہے جو کہ آن گراؤنڈ اپلائی نہیں ہو سکی۔ تو انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوگی اور اس سے آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا انشاءاللہ۔ جی سر، کیبنٹ کو کیا بتایا گیا روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے؟ کس کے بارے میں؟ روزویلٹ ہوٹل، ہاں جی، کیا بتایا گیا کہ اس کو بند کیوں کیا گیا، اس کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں سر دوسرا سوال جی، سر ایک کیبنٹ نے آج کیا ڈیسیجن کیا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں LNG اور گیس کی پرائس جو کم ہو گئی، اس کا جو ریلیف آنا تھا 115 ارب روپے کا،
आया कि वो रिलीफ पास ऑन किया जाएगा या सुई गैस कंपनियों का रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा किया जाएगा? कैबिनेट ने इस पर क्या डिसीजन किया? तीसरा सर, गंदम का आपने सिंध पर इल्जाम डाला है सर। इल्जाम नहीं है, हकीकत है। मैं आपको फिगर बता रहा हूँ कि गंदम जो इस साल पैदा हुई है 1,95,00,000 टन पंजाब में पैदा, 2,80,000 टन हुई है बलूचिस्तान में और 11 लाख टन हुई है KPK में और सिंध में हुई है 38 लाख टन। 80% गंदम की पैदावार पंजाब में हुई है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रहे हैं सिंध पर। और हिस्टोरिकली गंदम सरकारी जखायर से हमेशा अक्टूबर-नवंबर में रिलीज होती है और इस दफा पहली दफा हुआ है पंजाब में अप्रैल से और मई से गंदम सरकारी जखायर से रिलीज हुआ। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप कह रहे हैं वहां तो गंदम में 38 लाख टन हुई है, 80% गंदम आपकी पंजाब में पैदा हो रही है, तो कौन जिम्मेदार है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा, ये मुझे याद दिला दीजिए कि पहले मैं आपको रूजवेल्ट से शुरू करूं, आपकी जो जिस सीक्वेंस से आपने सवाल शुरू किया है। नंबर 1 कि आपको मैंने बता भी दिया कि जो रूजवेल्ट होटल था उसका जो मसला था वो यही था कि उस पर कर्जाजात हो गए थे और उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही थी। किसी भी प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी हो, अगर उसके मसाइल हों तो जाहिर है कि उसको उसमें वो उस तरह से बेहतर तरीके से नहीं चल सकता जब आपके जो जिन्होंने आपको कर्ज दिया है वो आपको नोटिस भेजते रहे हों। मैंने बताया ये 1,28,000 गालिबन इस तरह की कोई रकम है जिसका कर्जा JP मॉर्गन ने दिया था, उसको हमने पे ऑफ कर दिया, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने पे ऑफ किया। तो वो प्रॉपर्टी अब क्लियर हो गई है, अब आपकी वो 100% आपकी मलकियत है, नंबर 1। नंबर 2, अब कोई भी एसेट हो आपकी हुकूमत का, कोई असासा हो, उसको आप यही चाहते हैं कि उसकी बेहतरीन कोई रिटर्न हो, यानी कि उस पर कोई जो मुनाफा मिले वो उसके मुताबिक हो, उसकी जो वैल्यू है उसके मुताबिक हो। मुख्तलिफ प्रपोजल्स हमने तो ये किए हुए हैं कि देखें कोई भी एक प्रोसेस, मैं वैसी एक मिसाल के तौर पे अगर किसी कोई फैसला होता है उसके बारे में कुछ भी कि इसको क्या करना है, तो उसके लिए खास कंसल्टेंट्स आप बिठाएंगे। आजकल के दिनों में रेट्स भी अच्छे नहीं है, ये होटल इंडस्ट्री वैसी डाउन है, तो बेचने का तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। सो उसकी लेकिन हमने कंसल्टेंट्स तो अपॉइंट करने हैं जो कि हमें बताएंगे कि जी इसको बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकती है इस गिवन सर्कमस्टांसेस में। और ये भी जो रिपोर्ट है ये भी जो है तो ये नहीं है कि 1 महीने में मिल जाएगी, इसमें भी एक पूरा प्रोसेस होता है, साल लगता है, 1.5 लगता है। तो इस पर फिलहाल हमने ये किया है कि हमने उसकी मलकियत को बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसके टाइटल को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सेकेंड आपका था LNG का प्राइसेस का, और उसका जिक्र आपने किया। देखें उसमें बुनियादी तौर पे ये हुआ है कि जो भी वो है कि प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी इसकी, ठीक है। जो स्पेशली जो कमर्शियल और जो वो सारिफीन है उनको भी इजाज़त है, जो CNG स्टेशन वाले हैं कि वो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइस होगी वो एक इस्टेब्लिश प्राइस होगी जिस पे कि वो बेच सकेंगे। प्राइवेट तौर पे भी वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें एक और मसला है, और हाँ इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज को देंगे उसके डिफरेंट रेट होंगे। अब एक और चीज़ जिसकी वजह से भी तासुल पैदा हुआ है वो है राइट ऑफ वे, कि आपने देखा होगा कि जो टर्मिनल्स लगे हैं उसकी वजह में उसमें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। उसकी वजह ये थी कि जो 17 किलोमीटर का एक रास्ता है जिसको कि हम राइट ऑफ वे कहते हैं, सिंध हुकूमत उस पर लेतोलाल से काम लेती रही है, और उसने जो है तो उसको जो सप्लाई के लिए वो उसमें काफ़ी रखना डाला हुआ है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, आज इसमें ये भी बात हुई, नदीम बाबर साहब ने ये बात की कि अब लगता ये है कि उनके साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हमें राइट ऑफ वे भी मिल जाएगा। तो इसकी तरसील में भी जब देखें जब चीज़ शॉर्ट हो जाती है तो उसकी ज़ाहिर है कि प्राइसेस अफेक्ट होती हैं। और ये भी दुरुस्त है कि जो उसका जो सर्कुलर डेट है उसका, क्योंकि मैकेनिज़म्स ऐसे बनाए गए थे माजी में कि जिसकी वजह से आपको बिजली में भी एक सर्कुलर डेट नज़र आया, इसी तरह जो है तो गैस सेक्टर में भी। तो इस वक्त जो है तो बुनियादी तौर पे इदारों को उनकी फाइनेंसेस को ठीक करना है, और सबसे जो हमारी तो प्रायोरिटी यही होगी कि जो भी बेनिफिट आए वो आवाम को मिले, क्योंकि वही उन्होंने ही हमें इधर भेजा हुआ है, और उन्हीं की जो है फलाह के लिए हम डिसीजंस लेंगे।
لیکن کچھ فیصلے جو ہے تو ملک کے لیے لینے پڑتے ہیں. اور آپ نے شاید ایک سوال کیا تھا جس کا میں بتا نہیں سکا کہ پرائس کی اس کی بڑھا دی ہے بجلی کی کراچی میں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کراچی میں جو بجلی کے ریٹس تھے وہ پچھلے 4 سال سے وہ کم تھے کمپیئر ٹو باقی پاکستان کے. ٹھیک ہے, کوئی 4 روپے کچھ کا فرق تھا. اس کو بیلنس میں لانے کے لیے یہ کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ویسے ہی ہمارے جو بجلی کی جو ترسیل اور اس کی جو جنریشن اور اس کی ڈسٹریبیوشن کے ریکوریز کی جو بھی ایشوز ہیں, پھر کووڈ بیچ میں آ گیا, تو کووڈ کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے یہ بھی فیسلٹی دی تھی کہ 3 مہینے تک آپ اپنے بجلی کے بل وغیرہ آپ بے شک لیٹ پے کریں, تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ڈسٹورشنز آئی ہیں. جی اچھا, مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سر یہ رضاکار فورس یا ٹائیگر فورس یہ میدان میں اتاری ہے, کیا ریاستی ریٹس جو ہے ختم ہو چکی ہے اس وجہ سے؟ کیونکہ کچھ اضلاع میں ایسی باتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں کہ دکانداروں کے ساتھ لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں سر اسی کو میں تھوڑا سا فالو کروں گا. آپ گرہ لگانا چاہتے ہیں؟ نہیں سر نہیں, یہ میں بات حقیقت سنی, یہ تو ایک مہنگائی ہے. کیا یہ جو گندم سمگلنگ کر رہے ہیں افغانستان میں, جی, ان جو اداروں کے خلاف ڈسٹرکٹ پولیس ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, پولیٹیکل ایجنٹ ہے, ان کے خلاف کوئی کسی کے خلاف کوئی ایکشن؟ دیکھیں یہی میں آپ کو جی آپ کو غلط فگر دیے کہ 15 کلو کا آٹا 1050 روپے میں مل رہا ہے. آپ کدھر یہاں نہیں رہا, کے پی میں تو میں نے کہا ہے 1300 سے 1400 روپے مل رہا ہے. 15 کلو کا سر میں 20 کا نہیں 15 کا نہیں 20 کلو کا. سر مجھے یہ بتائیں کہ ان کی جو انہوں نے کہا ٹائیگر فورس کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں آپ کو میں بتاؤں ٹائیگر فورس ہے کیا. ٹائیگر فورس ان لوگوں پہ مشتمل ہے جو کوئی پروفیشنلز ہیں, کوئی ٹیچر ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے. یہ ایک والنٹری ایک وہ ہے ونگ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو وہ کیا کہ والنٹیئرز جو ہے نا, باقی ملکوں میں والنٹیئرز بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں, چاہے وہ سیلاب آ جائے, کوئی ناگہانی آفت آ جائے, اسپتال میں ہو, ایکسیڈنٹ ہو جائے, یہ سارے یہ والنٹیئرز یہ کرتے ہیں. اب مقصد کیا ہے کہ چونکہ والنٹیئرز کا تعلق عوام میں سے ہی ہوتا ہے اور ان کو کیوں اس میں انوالو کیا گیا ہے. نمبر 1, ان کی کوئی ایسی ایڈمنسٹریٹو پاورز نہیں ہیں, ان کے پاس نہ کوئی ڈنڈا ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ وہ غلط طریقے سے, ان کے پاس بہت ہے تو ایک کارڈ ہوگا میرا خیال ہے, اس کا کارڈ بھی نہیں ہے, نہیں کارڈ ہوگا, اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. خیر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کارڈ ہے تو ہے. اچھا, تو اس میں مقصد یہی ہے کہ پھرنا آپ کو پتہ ہے کہ میں اگین وہی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم وہی لوگ ہیں نا جو کہ رمضان میں وہی چیزیں ہوتی ہیں ہر حکومت میں. ازل سے جب سے ہم بچے تھے ہمیں یاد ہے کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں رمضان میں, حالانکہ نہ کوئی ترسیل کا نہ سپلائی ڈیمانڈ کا مسئلہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن ہو جاتی ہیں. اسی طرح کئی ایسی دکانیں ہیں جو کہ ایک ریٹ دے رہی ہیں, دوسری دکان کوئی ریٹ دے رہی ہے. اس چیز کو بھی وہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو چاہیے وہ والنٹیئرز لوگ چاہیے جو کہ بتا بھی سکیں, جو کہ ایک ویسی ایک ان کا وہ ہوگا کہ یار یہ پھر رہے ہیں, ان کا کام ہے کہ بتا دینا ایڈمنسٹریشن کو. تو اس میں تو نہ تو کوئی حکومت کا خرچہ ہو رہا ہے, اور اگر ایک چیز اس سے ایک بہتری حاصل ہو رہی ہے تو یہ پتہ نہیں اس کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے. یہ تو انکریج کرنا چاہیے کہ کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ کوئی وہ نہیں ہے جو کہ بالکل ویسی فارغ پھر رہے ہیں. جی نہیں دیکھیں محبری یہ اوپن بات ہے, اس میں تو اگر آپ چوری جو کر رہا ہے وہ اس کو ڈرنا چاہیے, لیکن جو ہمارے پرانے حکمران تھے وہ تو وہ چوری کے اوپر سینے زوری بھی کرتے تھے, تو یہ کلچر تو اگر ہے بھی تو انہوں نے پھیلایا ہے. یہ بتائیے گا سر کیا پاکستان نے کشمیر پر اپنی کوئی پالیسی میں تبدیلی لائی ہے؟ کیونکہ آج جو کرن تھاپر کو انٹرویو دیا ہے یوسف صاحب نے, اس میں انہوں نے 5 شرائط رکھی ہیں بامعنی مذاکرات کے لیے, جس میں 5 اگست 2019 کی جو شرط تھی کہ پہلے بھارت اس کو ریورس کرے پھر ہم مذاکرات کے لیے آگے بڑھیں گے, وہ نہیں ہے. تو کیا یہ کوئی پالیسی شفٹ ہے حکومت نے یا کیبنٹ نے, آج اس پہ کوئی بات نہیں؟ جی بالکل. اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ بتائیے گا کہ 1-2 روز یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسی ہفتے جو ہے وہ بھارت کی جو ہے مختلف دہشت گردی کی سرگرمیوں میں مختلف ثبوت اور پاکستان سامنے
सामने ला रहा है, उस हवाले से क्या आप रेट है और काबीना में इस हवाले से कोई बात हुई या नहीं हुई है? नहीं जी, इसके बारे काबीना में बिल्कुल बात नहीं हुई, और मैं ये मानना पड़ेगा मुझे कि मुझे ये जो मोईद यूसुफ ने जो इंटरव्यू दी है आज दी है, मुझे इसका इल्म नहीं, क्योंकि मैं सारा दिन कैबिनेट और उसके बाद मुख्तलिफ मीटिंग्स में था। कल शाह महमूद साहब इधर आएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल बनता है, उनसे आप पूछें। जी उमर अयूब और नदीम बाबर को तनकीद दी गई कि जो गैस और बिजली की कितनी महंगी हुई है, इनमें इन दोनों का कसूर है। नहीं, देखें जी, ये होता यही है कि जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं उनमें नॉर्मली बाज़ औक़ात कोई एक ऐसी बात हो जाती है जिसमें, क्योंकि आप जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं वो उमर अयूब हैं, चाहे वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो या पावर मिनिस्ट्री हो, तो इसलिए ज़ाहिर है उमर अयूब साहब वो मिनिस्टर हैं, तो उनकी किसी पे इख्तिलाफ राय तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। सर एक सवाल यहाँ से ले बोले सर, बैठ जाएंगे तो फिर होगा। नजर नहीं आ रहे सर मैं आप अगर काइंडली बैठ जाएंगे। हाँ, मैं बैठ जाता हूँ यार। चलो खुश जनाब पूछे, मैं बैठ गया। सवाल ये है कि कल मरियम बीबी ने कल इंटरव्यू में ये कहा कि हमारी जो तहरीक है इसमें कोई नेगोशिएटर हुकूमत नहीं हो सकती, इसलिए हम इस हुकूमत को लीगल मानते नहीं है, और अस्करी क़यादत चूंकि सियासी में हम उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते तो उन्हें हम नहीं दे। तो क्या उनकी अप्रोच, वो कहती है हमारी टारगेट पाकिस्तान के अवाम है, क्या वो रेवोल्यूशनरी तहरीक की तरफ जा रही है? नंबर 2 सर, आप इसी सवाल का हिस्सा है, आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए कहा कि वो आए और उनका धरना खाली गया, जबकि उनका क्लेम ये है कि उन्हें 20 अरब रुपए और 4 वजारतों की ऑफर हुई थी, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो उनको ले लेने चाहिए थे और ले लेते अगर ऑफर सीरियस होती। दूसरी बात ये है कि जहां तक कि आपने बात की मरियम सफदर की, देखें बात यह है कि मुझे तो यही हैरत होती है कि आप उनकी बात कैसे कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि आप लोगों के मेरे पैसे लूट कर और अपनी जायदादें बनाई हैं, उन पे कानून ने अपने फैसले दिए हैं, उनको बजाय इसके कि ये दें। और ऐसा शख्स जो कि झूठ बोलता है, यही थी ना मरियम सफदर जो कि कहती थी कि बाहर तुझ क्या कि मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। ये आज हमें बता रही हैं कि हमने क्या करना है। ये वो जो मौसमी नजरियाती लोग होते हैं ना, जिस तरह मैंने कल कहा था कि जी बाहर हो तो आमिर बन गए और अगर खजा हो तो फिर इनकलाबी बन गए। ये इनका जो मौसम की तरह जो इनके नजरियात बदलते हैं ना, डिपेंड करता है। ये समझते हैं कि इनका पैदाइशी हक है कि वो इस मुल्क को तबाह करें, यानी इस पर रूल करें, अपनी हुक्मरानी करें। ये अवाम को अब पाकिस्तान बदल चुका है। अब ये नुमाइंदगी कर रही हैं उन कुव्वतों की जिन्होंने मुल्क को तबाह किया, और इमरान खान नुमाइंदगी कर रहे हैं उसके जिसने कि इस मुल्क को आगे ले जाना है। इंशाअल्लाह हक की फतह होती है। इनका कोई इखलाकी जवाज नहीं है इनके पास, इनका वो बैकग्राउंड नहीं है, वो पस मंजर नहीं है ईमानदारी का। इन्होंने इस मुल्क को इस्तेमाल किया है, इन्होंने इस मुल्क को बुरी तरह से, अवाम की जो आज हालत है उसके डायरेक्ट जिम्मेदार हैं ये लोग। और ये आज आके हमें कहते हैं कि जी 20 जनवरी को हुकूमत खत्म होगी। मैं मानता हूं कि 20 जनवरी को हुकूमत खत्म होगी, लेकिन जो साल होगा ना वो 2028 होगा।